دل بھی چاہتا ہے تسی میرے بھی کر آؤ میرا دل بھی چاہتا ہے اس کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھ لیجئے کہ جن کا وجود سراپا رحمت ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا تا، تم پہ کروڑوں درود۔ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ گیس و قد لا ملک کر دو بلا منصرف، لا کے تہے تیغلا، تم پہ کروڑوں درود۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام توحید باری تعالیٰ نے پیش کی۔ آئیے مل کر اس میں شامل ہو جائیں، بڑا ہی کمال کا کلام۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو کس کی رویت کی ہے آرزو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار آنکھوں سے تو ممکن نہیں، دنیا میں ممکن نہیں، دنیا میں ممکن ہی نہیں، ہاں قلب کی آنکھوں سے ممکن ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے ائمہ کو قلب کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوا۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ سبحانہ کیا استعمال کیا، کیسا استعمال سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر، عرش پر ہے مگر، عرش کو جستجو اللہ 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 اللہ
عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. عرش پر وہ کیسے ہے؟ سنیے. عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا. ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا. قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو. اللہ 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 اللہ. تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منزہ مکان سے مبرز سو. اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے اوپر کی طرف اگر جس میں ہے گنجائش ہے، لیکن یہ اشارہ کرنا کہ اللہ یہ اوپر ہے یہ تو سخت مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے مکان ثابت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے؟ تو بڑا یہ توحید بیان ہو رہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منزہ مکان سے مبرز سو. تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منزہ مکان سے مبرز سو. کیسے علم و قدرت سے گھر جاگے تو خوب کو. علم و قدرت سے گھر جاگے تو خوب کو. تیرے جلوے کے گھر ہر جگہ ابو. اللہ 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 اللہ. اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے کے جو علماء تھے بڑے بڑے وہ تو کفر کا فتویٰ دیتے تھے اس پہ. جی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ان معنوں میں جو ہم سمجھتے ہیں یہاں بھی ہے تو ادھر بھی ہے تو وہاں بھی ہے تو ادھر بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے حاضر ناظر نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جس نے فتویٰ لکھا ہے نا وہ کمال کا لکھا ہے. تو حاضر ناظر کن معنوں میں؟ جیسے میں حاضر ہوں، آپ بھی ناظر ہیں. اللہ ایسے حاضر ناظر سے پاک. اس سے مراد یہ ہے اگر اللہ کو حاضر ناظر مانو گے نا تو یہ مکان ثابت ہو جائے گا اور وہ مکان سے پاک ہے. وہ لوگ کتنے کم علم ہیں جو کہتے ہیں حاضر ناظر اللہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر اللہ ہے. او بھائیو ذرا مطلب تو سمجھو حاضر ناظر کا کیا فرما رہے ہیں. سنیے گا کہ وہ کیسے حاضر ناظر کن معنوں میں کہتے تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منزہ مکان سے مبرز سو. علم و قدرت سے گھر جاوے تو خوب کو. علم و قدرت سے گھر جاوے تو خوب کو. علم و قدرت سے گھر جاوے تو خوب کو. تیرے جلوے گھر ہر جگہ ہے ابو. اللہ 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 اللہ. نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا. نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا. چہچہ ذکر حق کے ہے صبح و مساء. اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا. اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا.
اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی صدا اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی صدا سب کا مطلب ہے واحد کہ واحد ہے تو اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 بلبل خوشنوا طوطی خوشگلو زمزم خواہ گاتے ہیں نغمات وہ قمری خوش لقا بولی حق سر ہو قمری خوش لقا بولی حق سر ہو فاختہ خوش ادا نے کہا دوست تو اللہ 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 ہر نہال چمن ذکر سے ہے نہال پھول وہی مرجھا جاتا ہے جو ذکر رک جاتا ہے شاخ سے وہی جدا ہو جاتا ہے جو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے جانور وہی ذبح ہوتا ہے جو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے مچھلی وہی شکار ہوتی ہے جو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے درخت وہی کٹتا ہے جو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کو سمجھے گا یہ پھولوں میں خوشبو یہ تازگی یہ مہک یہ رنگ میرے دادا مرشد کہتے ہیں ہر نہال چمن ذکر سے ہے نہال ذکر حق سے ذکر حق یہ اسے کرتا ہے مالا مال ذکر سے چوک کر ہوتا ہے وہ نڈھال ذکر ہی غیر تیرا اس کی وجہ ہے نمو اللہ 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 آپ سے دعا کرتے بھر دے الفت کی میں سے ہمارا صبح دل میں آنکھوں میں تو اور لب پر ہو تو کیف میں وجد کرتے پھرے کوب کو کیف میں وجد کرتے پھرے کوب کو ورد گایا کرے ورد گایا کرے پیبا پہ سو بسو اللہ 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 عفو فرما خطائیں میری اے عفو شوق و توفیق نیکی کر دے مجھ کو تو کیا کمال کی بات کر رہے ہیں حضور مفتی اعظم ذرا دیکھیے پہلے مانگ رہے ہیں بخشش
پھر مانگ رہے توفیق، اور پھر کچھ اور مانگ رہے، اور پھر کچھ اور مانگ رہے. صرف توبہ ہی نہیں، توبہ کے بعد پھر کیا مانگنا کہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں کہ نیکی بندہ کر سکے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اللہ ہی کی عطا ہے، تو اللہ سے مانگو، توفیق مانگو. حضور مفتی اعظم سکھا رہے ہیں عفو فرما خطائیں میری اے عفو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو. اور عادتیں بد بدل، عادتیں بد بدل اور کرنے کو اللہ 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 اللہ. بد ہوں مولا میرے مجھ کو کر دے نکو، رخت اعمال ہے چاک فرما رفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو، تیری رحمت کی امید ہے اے عفو. کہہ ارشاد قرآن لا تقنطوا، اللہ 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 اللہ. داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، ہم ہوں اور حور و غلمان لب آب جو، اور جام طہور اور مینا صبح، دیکھے آدھا تو رہ جائے پی کر لہو. اللہ 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 اللہ. نور کی تیری، نور کی تیرے، نور کی تیرے ہے ایک جھلک خوبرو، نور کی تیرے ہے ایک جھلک خوبرو، دیکھے نوری تو کیوں کرنا یاد آئے تو، ان کا سرور ہے مظہر تیرا ہو بہو، مرآنی الحق ہے حق، مرآنی الحق ہے حق منہ بمو. اللہ 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 اللہ. آگے جواب دے رہے ہیں کہ بات میں نے کیا کی ہے. خواب نوری میں آئے جو نور خدا، محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. برآنی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. دیکھو بارش بھی آ گئی، رحمت والی بارش ہے. خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا. نوریوں کی طرح نور
شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اللہم حوالینا ولا علینا اللہم حوالینا ولا علینا اللہم حوالینا ولا علینا اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یہ
مسیح پر نہ کلیم و طور نہاں مگر جو گیا گے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے طور کجا سے بغیر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جگت سے برا وصال ملا 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 یہ رفعت شان تمہارے لیے ادنو یا احمد نارش من نہ انی راغب میں مہمانی گئے نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لندرانی گئے ادنو یا احمد بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے گیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو کو منزل کے پاس لیتے پر ان کا بڑھنا تو آپ کو حقیقتاً فعل تھا ادھر کا مدنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا او ادنا او ادنا او ادنا کو سمجھو او ادنا اس کو سمجھیے گا او ادنا میرے اعلیٰ کا سنگار ہے یہ طور کجا سپگر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہد سے ورا وصال ملا سن آئی او ادنا جہد سے ورا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے ہے مجد تخلیق کائنات عرب کے اندر قبیلوں میں جب دوستی ہو جاتی تھی نا جنگیں وہ سالوں سال چلتی جنگیں جب وہ آپس میں دوستی ہو جاتی تھی نا تو دونوں قبیلوں کے سردار ایک اونچی جگہ پہ جاتے بلند جگہ پہ اور دونوں اپنی اپنی کمانوں کو ملا دیتے اور اس میں ایک تیر رکھ کر اس کو چھوڑ دیتے تو یہ اشارہ ہو جاتا تھا کہ آپ سے میں اور اپنوں ایک جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن جو تیرا دوست وہ میرا دوست اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لامکاں بلوایا اور وہاں بلا کر جو ملاقات ہوئی وہ فاصلہ کتنا تھا کلام کیا تھا وہ کتنا فاصلہ تھا اور کلام تھا کیسا او ادنا اور فاوحا حضور جان دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کام جہد سے برا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے ہے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا نارو گیا عرش بری نہ دوگے مبین کوئی بھی کہیں ارے تھکے تھے روح غلامی کے بازو چھٹا وہ دامن کا وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ نصرت کے ولولے تھے سنا یہ اتنے میں عرش اپنے قلعے مبارک وہ تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو تاج پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہا گیا پاؤں پھر ان کے تلووں کا پاؤں موسیٰ یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے ہوا نہ آخر کہ ایک بجرا تموجے بہر ہو
مگر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے کسے ملے گا ٹکا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا اور آج مثل نظر قرارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو چھائی نہیں تو ہی کی نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے بس نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوگ موئی کوئی بھی کہیں کیا بات ہوئی زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن ارے وہاں جو کگنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی انزل کی نگاہ تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانے جانا جانے جانا بفور صدا سمائے بنا بفور صدا بتا رہا ہے جسے سارے اسٹینڈ بائی تھے انتظار میں تھے کبھی اطلاع ملے کہ حضور آ رہے ہیں سارے انتظار میں تھے اور جیسے ہی خبر پہنچی جیسے یہ صدا بلند ہوئی حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا بفور صدا سمائے بنا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا بفور صدا سمائے بنا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے ہے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے آقا تیرے صدقے تیرے واری واری صدقے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا فنا بدرت بقا بپرت زگر دو جگت بگرد سرت فنا ملے گی تو بقا ملے گی بقا ایسی تو نہیں ملتی پہلے فنا ہونا ہے فنا ہو کے تو پھر بقا ملے گی یہ فنا بقا کہاں ملتی ہے کہاں ملے گی تو آقا میرے عادت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہاں ملتی ہے عادت کہتے ہیں سنو بقا کہاں ملے گی فنا بدرت جو آپ کے در پر قربان ہو گیا آپ کی ذات میں قربان ہو گیا جو اپنے آپ کو جس نے آپ کا کر دیا نہ تو آپ کے در پہ ہے اور بقا بپرت وہ تو حضور کے دامن سے وابستہ ایک فنا کی کمان ایک بقا کی کمان اور دو کمانیں جب مل جائیں نا تو دائرہ بنتا ہے اور دائرہ مرکز کے ارد گرد ہوتا ہے دائرہ اپنے مرکز کے گرد ہوتا ہے مرکز ہے تو دائرہ نا اچھا میں ایسے بات کر رہا ہوں ایک چوکور سا ایک مربع ہو یار الگ نکل جاؤں چھوڑو ادھر ابھی میں ادھر ہی رہتا دو کمانیں جب مل جاتی ہیں تو دائرہ بنتا ہے ایک فنا کی کمان ایک بقا کی کمان
دو کمانوں کا ذکر ادھر بھی ہے. قاب قوسین حضرت نے یہاں بھی استعمال کیا. تو اور میں، محبوب تو میرا میں تیرا. اللہ فرماتا ہے ہر چیز فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک قبلہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے قبلتی انت، میرا قبلہ محبوب تو ہے. ساری توجہ حضور. حضور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں خیال آ گیا قبلہ بدلنا چاہیے. حضور بار بار آسمان پہ دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہم دیکھ رہے ہیں آپ محبوب، یہ بار بار آسمان پر آپ کا سر اٹھانا، رخ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. ان قریب ہم بدل دیں گے. بدل دیں. دیری نہیں لگی. میں تو حافظ قرآن نہیں ہوں، کسی کو وہ آیت یاد ہو سنا ہے؟ ہاں، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، پھر فلی کیا مطلب ہے اس کا؟ فلین، ہاں کیا مطلب یہ ہے نا اس کا کہ ہم ان قریب پھیر دیں گے، قبلہ بدل دیں گے آپ. پھر کیا آگے کیا تھا؟ فول. یہاں فرماتے ہیں ہم ان قریب پھیر دیں گے اور فوراً. تو حضور 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، قبلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھ چکے ہیں، مسجد قبلتین پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت پڑھ چکے ہیں. اللہ نے نماز کے اندر ہی حضور. اس سے ذرا اندازہ کرو. حضور تاج شریعہ کرتے ہیں آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. مطلب یہ ہے کہ ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے. ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے. قبلتی انت. تو یہ کمانوں کا ذکر یہاں پہ بھی ہے، ایک فنا ایک بقا. یہ 2 کمانیں جب ملتی ہے تو دائرہ مکمل ہوتا ہے اور دائرہ مرکز کے گرد ہوتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنیے گا کہ فنا بدرت بقا ببرت زہر 2 جگہ بگرد سرت. کیونکہ ہے مرکزیت تمہاری صفت، ہے مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں کماں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. اور لیوا کے تلے سنا میں پھولے، لیوا کے تلے سنا میں پھولے. رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے سنا میں پھولے. ہماری زبان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات. برادر اعلیٰ حضرت شمشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھے ہوئے کلام کی فرمائش بھائی فرحان نے کی. بڑا پسندیدہ کلام ہے. کس انداز سے مانگ رہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا
کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی اور ان کے گدا کے در پہ گیوں بادشاہ کی عرض مشاہدہ کرنا ہے غوث پاک کی مزار پہ جاؤ مشاہدہ کرنا ہے داتا علی حجویری کی مزار پہ جاؤ مشاہدہ کرنا ہے خواجہ غریب نواز کی مزار پہ جاؤ بڑے بڑے اولیاء کی مزار پہ جاؤ اور دیکھو وہاں کون کون آ رہا ہے اور کس کس انداز سے حاضری دے رہا ہے یہ سب گدا ہیں ان کے گدا کے در پہ گیوں بادشاہ کی عرض جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بنا کیا اے زلف پاک ہے یہ اسیر بنا کیا سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی اور عاجز نوازیوں پہ کرم تلا ہوا عاجز نوازیوں پہ کرم تلا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی قربان ان کے نام کے بے ان کے نام کے آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 200 سال یا 300 سال آپ روتے رہے اللہ کی برکت میں توبہ کرتے رہے ایک دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ تجھے محمد کا واسطہ مجھ پہ کرم فرما تو اللہ نے حضور کے نام لینے پر ان پر کرم فرما دیا کون ہے آدم علیہ السلام آدم صفی اللہ ہیں ابو البشر ہیں ہم تمام انسانوں کے باپ ہیں اور نبی جو ہوتا ہے نا وہ بارگاہ کا خاص ہوتا ہے اور آدم علیہ السلام تو صفی اللہ ہیں کہتے ہیں کہ قربان ان کے نام کے پہ ان کے نام کے مقبول ہونا خاص جناب خدا کی مقبول ہونا خاص جناب خدا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے
خاک ہوں. حضور تو کیمیا ہے، دل ہے نا، وہ تو دلوں کو بدلنے والے، دلوں کی حالت ہی بدل دیتے ہیں. میلا کچیلا ہو نا تو چمک والا کر دیتے، تانبا ہو پیتل ہو تو سونا کر دیتے. کیمیا ہے، دل ہے نا. کیمیا، کیمیا کیا ہے سنیے. اے کیمیا دل میں تیرے در کی خاک ہوں، خاک در حضور سے ہے کیمیا کیا، خاک در حضور سے ہے کیمیا کیا. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا. اے بے کسوں کے حامی ہو یا بر سوا تیرے، اے بے کسوں کے حامی ہو یا بر سوا تیرے. کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کیا، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کیا. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسی آیت کی روشنی میں ذرا اس شعر کو سنو کہ دکھ میں رگے کوئی یہ گوارا انہیں نہیں. ہماری بھلائیوں کے انتہائی جانے والے ہیں. ہمارا مشقت میں پڑھنا حضور پہ گرا گزر، ان کا غلام اگر مشقت میں پڑ جائے نا تکلیف حضور محسوس کرتے. ایسے رسول ہیں ہمارے آپ. تو کہہ رہے ہیں کہ دکھ میں رگے کوئی یہ گوارا انہیں نہیں، تو مقبول کیوں نہ ہو دل درداشنا کیا، مقبول کیوں نہ ہو دل درداشنا کیا. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا. کمال کی بات کی ہے، کمال کی بات کی ہے. کہتے ہیں کیوں طول دوں حضور یہ عطا کرے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے. خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کیا، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کیا. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا. دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے غم. اس کا دامن دولت فضل خدا سے بھر جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ فضل خدا، فضل خدا. ہم اکثر لکھتے ہیں نا، اپنے دروازوں پہ لکھتے ہیں، دکان پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، لکھتے نہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے میرے رب کا فضل. تو بندہ ذرا غور بھی کر لے کبھی کبھی کہ یہ واقعی فضل ہے یا فانساہم انفسہم ہے. ہم نے ان کو ان کی جانوں سے بلا دیا. بندہ جب اپنے آپ سے ہی بھول جائے، اپنے آپ کو بھول جائے کہ کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں آیا ہوں، کس کا بندہ ہوں، کیا کرنا ہے مجھے، اپنے آپ کو ہی بندہ بھول جائے. یہ سزا ہے. فانساہم انفسہم. وہ قرآن شی آئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، یہی نا ہے نا. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے، اور جو ایسا کرتا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ.
ہم ان کو ان کی جانوں سے بلا دیتے ہیں. دولت آ گئی، شہرت آ گئی اور رب سے دور ہو گئے، نمازیں نہ پڑھی، ماں باپ کا ادب نہ کیا، حضور سے محبت نہ کی، تو یہ ھذا من فضل ربی ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ فانساہم انفسہم ہے. دولت آئی، شہرت آئی، رب سے قربت ہو گئی، نمازیں بھی بڑھ گئی، ادب بھی بڑھ گیا، درود پاک کی کثرت ہو گئی اور رب سے قریب ہو گئے. ھذا من فضل رب. فضل بہت بڑی چیز ہے. تو دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے ہم. ارے خالی کبھی گئی ہے قسم مصطفیٰ کی، خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا. ہمارے عقیدے جو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، اس میں سے ایک عقیدہ ہمارا یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا. ما کانا آدمی کہتے ہیں جو ہو چکا، وما یکون اور جو ہوگا. یہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا. اور یہ بھی سن لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تفصیل جو ہے وہ بتدریج عطا ہوا، بتدریج عطا ہوا، ایک ساتھ نہیں. جیسے ہی قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا، حضور کا علم ما کانا و ما یکون مکمل ہوا. ٹھیک ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جب حضور کو علم ہے تو اس کو حضور کو کیوں نہیں پتا تھا؟ تو یہ ہمارا عقیدہ تو ہے ہی نہیں کہ حضور کو ہر وقت وہ حاصل تھا نا. جہاں قرآن مکمل ہوا تو حضور کا علم ما کانا ما یکون مکمل ہوا. اور یہ سیدھی سیدھی بات ہے بھائی کہ اللہ نے دیا. ہمارا یہ قطعی عقیدہ نہیں کہ حضور کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے. علم ذاتی اللہ کا، اس کا علم عطائی نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے، اسے کسی نے دیا نہیں. جبکہ حضور کا علم عطائی ہے. وہ دینے والا کون؟ تو دینے والا اللہ، لینے والے معبود. تجھے دکھ کائے کا ہو رہا ہے؟ تجھے تکلیف کس بات کی ہے کہ اللہ نہیں دے سکتا؟ معذ قرآن کے اندر ہے نا، اللہ اے عام لوگوں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں علم دے، غیب کا علم دے. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں علم غیب دے، بلکہ وہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے. تو یہ شان ہے اللہ کی. اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو دے. تو شان کیا ہے؟ شان کیا ہے؟ پھر شان یہ نہیں تو شان کیا ہے؟ تو شان یہ ہے کہ رسولوں میں سے چن لیتے. تو اللہ نے اگر علم دیا نا، اور ہم کہتے ہیں نا حضور کو علم ہے، تو یہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں ہم. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے دیا. تجھے مجھے کیوں نہیں دیا؟ ہم اس لائق نہیں. وہ تو نبیوں کے امام ہیں، وہ تو ایسی ہستی ہیں کہ ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہے نہ ہو سکتا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا علم دیا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہوا ہے نا، وہ ایسا ہے کہ اگر حضور کے علم کو سمندر مان لیا جائے تو اس سمندر کی جگہ ایک بوند ہونا تو وہ تمام علم انبیاء کا. اس طرح حضور اعلیٰ حضرت نے اور بھی آگے سمجھایا سمجھانے کے لیے. تو ہمارے آقا علیہ السلام کو جو علم حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور وہ ایسا علم ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا
عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں. بڑا واقعہ ہے اس پہ. منافقوں نے حضور کے علم میں مذاق اڑایا تھا. میرے آقا نے کہا تھا اے صحابہ میں تمہیں جانتا ہوں, میں تمہارے باپ دادا کو جانتا ہوں, میں تمہاری نسلوں کو بھی جانتا ہوں. تو منافق بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک دوسرے کو دیکھا ہی ہوں, ہمیں جانتے نہیں, ہم تو منافق بات کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کی. ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ ایسا تھا ہوا تھا. انہوں نے فاروق اعظم سے کہا کہ میں نے ایسے سے دیکھا ہے, عمر مجھے لگتا ہے وہ منافق ہے. وہ تو فاروق اعظم تھے, سبحان اللہ. گئے حضور کے بعد, حضور یہ ایسا ایسا ہے اور یہ تو منافق ہیں. آقا ہمارے مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں. تو حضور پتا ہے تو نکالتے کیوں نہیں؟ اب تک رب نے حکم نہیں دیا, ابھی رب نے حکم نہیں دیا. فاروق اعظم چلے گئے, جب تک یہ ہو گیا میں نہیں ہوں, جب تک یہ ہو گیا میں نہیں ہوں. اللہ اکبر. سنو صحیح, آپ چلے گئے. 2-3 دن کے بعد اللہ کے محمود نے بلایا, عمر کو بلاؤ. فاروق اعظم آئے, عرض کی حضور کیا میری قبول ہو گئی؟ ہاں قبول ہو گئی ہے, وہی آ گئی ہے. اور پھر حضور منبر پہ کھڑے ہو کر ایک نام لیا منافق کا, کہا نکل میری مسجد سے, نکل نکل. اور نکلنے کا انداز بھی کیسا تھا پتا ہے؟ نکالنے کا صحابہ کرا ایسے چادر کا پٹا بنا کر گلے میں ایسے گلے میں ڈال کے اگر حسن اخلاق کی باتیں کرتے ہیں. صحابہ سے بڑے حسن اخلاق کے ماہر ہو, وہ کیسے نکال بارش کی بتا اچھی سردیوں میں. تو ہوا یہ کہ میرے آقا نے سب کا نام لکھ کے نکال دیا مسجد سے, سب کا منافق ایک ایک نام نکل نکل نکل. بہرحال تو یہ منافقوں کا عقیدہ تھا. کیا عقیدہ تھا؟ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں, اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. فرحان بھائی کی محفل میں ڈبل رحمت ہو گئی. صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. ویسے پہلے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, لمبا لمبا بیٹھے ہوتے ہیں. آج آزمائش ہے, آج دیکھنا ہے کون عاشق ہے. صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا گئے بتانا, بولنا چپ کیوں لگ گئی بولنا. علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے, تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. جب تک حضور کے علم غیب کو مانے گا نہیں تھی توحید خطرے میں پڑے گی, توحید خطرے میں پڑ جائے گی. تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا. دیکھا نہیں مان لیا. سامنے تھے 360, سامنے تھے, آنکھوں کے سامنے تھے, ایک بھی نہیں, دو بھی نہیں, 360. وہ کعبے کے سامنے, کعبے کے اوپر لگے ہوئے سامنے ہیں, ایک نہیں 360 ہیں, دیکھ رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے کہا هو اللہ احد. بس حضور کا کہنا تھا خدا کو دیکھا نہیں اور
ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں انہی کے ہاتھ میں ہے کنجیاں خزانوں کی انہی کے ہاتھ میں ہے کنجیاں خزانوں کی کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے گئے کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں محب نے راز کی بات اس طرح حبیب سے کی محب نے راز کی بات اس طرح حبیب سے کی مقطعات کا معنی حضور جانتے گئے مقطعات کا معنی حضور جانتے ہیں مقطعات کا معنی حضور جانتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ پتہ نہیں یہ حدیث میں نظر کیوں نہیں آتی کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کی جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے گئے کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بولو جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے گئے حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں بلکہ جہاں سے جس